تصور کیجئے ایک ایسی دنیا جہاں آسمان سے برستی بارش رحمت نہیں بلکہ قیامت بن جائے، جہاں زمین سے ابلتا پانی ندیاں نہیں بلکہ بستیوں کو نگلنے والا عذاب بن جائے۔ ایک طرف ایک بوڑھا نبی جو برسوں سے لوگوں کو بچا رہا تھا، اور دوسری طرف وہ بدنصیب قوم جو ہنستے ہنستے موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کشتی کیسی تھی، وہ کہاں بنی؟ اور اس پر سوار ہونے والوں پر اس وقت کیا گزری؟ جب دنیا کا نشان مٹا دیا گیا، آج ہم اس طوفان کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے جس نے صدیوں پرانی دنیا کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اسلام کی تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں برائی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو 950 سال تک سیدھے راستے کی دعوت دی۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ان کی محنت کا جواب پتھروں اور مذاق سے دیا گیا۔ جب صبر کا پیمانہ بھر گیا تو اللہ کا حکم آیا، ایک ایسی کشتی بنانے کا حکم جس نے نہ صرف چند مومنوں کو بچایا بلکہ دنیا کی نئی بنیاد رکھی۔ آج ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے جب مٹی کی زمین پر ایک عظیم الشان کشتی بنائی گئی، اور پھر قدرت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک اپنی قوم کو سمجھایا، وہ انہیں دن کو بلاتے، رات کو بلاتے، چھو کر سمجھاتے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تاکہ نبی کی آواز ان تک نہ پہنچے۔ ان کی قوم یغوث، یعوق جیسے بتوں کی پوجا میں مصروف تھی۔ 950 سال، یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں تو انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی۔ اور پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کا حکم آیا، ایک کاشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صحرا کے بیچوں بیچ، جہاں پانی کا دور دور تک نشان نہ تھا، وہاں کشتی بنانا شروع کی۔ یہ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ پہلی منزل درندوں اور جانوروں کے لیے، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور سب سے اوپر پرندوں کے لیے۔ وہ دن آ گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اچانک مٹی کے تندور سے پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا، آسمان کے دروازے کھل گئے اور بارش ایسی ہوئی جیسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا۔ مومنین جن کی تعداد بہت کم تھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ پانی اتنی تیزی سے بڑھا کہ زمین دریا بن گئی۔ انسان اپنی جان بچانے کے لیے اونچے پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے، لیکن آج کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ اس طوفان میں سب سے دردناک منظر وہ تھا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا۔ وہ پانی کی لہروں میں گھر رہا تھا۔ باپ کی ممتا تڑپ اٹھی۔ انہوں نے پکارا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ان کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اے میرے بیٹے،
हमारे साथ सवार हो जाओ। मगर बेटे का गरूर अब भी बाकी था। उसने कहा, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। पहाड़ पे चढ़कर बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला कोई नहीं। अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक बड़ी लहर आई और बेटे को हमेशा के लिए आंखों से ओझल कर दिया। एक नबी का बेटा नबी के सामने डूब गया क्योंकि वो हक के रास्ते पर नहीं था। ये कश्ती महीनों तक उन लहरों से टकराती रही, मगर अल्लाह की हिफाजत इसके साथ थी। फिर हुक्म हुआ, ऐ जमीन अपना पानी निगल जा। पानी कम होने लगा। सूरज की पहली किरण ने जब जमीन को छुआ तो वो दुनिया बदल चुकी थी। कौश्ती पहाड़ पर जा रुकी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने परिंदे को भेजा ताकि खुश्की का पता चले। जब वो जैतून की टहनी लेकर लौटा तो नए सफर का आगाज हुआ।